مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ رضا محباتی نور جاہر کے ناظرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نوشاد احمد برکاتی آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہ حسام الحرمین پر وہابیہ غیر مقلدین کا حملہ اور اس کا دردناک انجام کے زیر عنوان قسط نمبر 10 ہے۔ اس سے قبل قسط نمبر 9 میں دیوبندی وہابی مذہب کی مایا ناز کتاب المحند علی المفند کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب المحند خلیل احمد امبیڈوی کے کذب و افطرا، عیاری و مکاری، دجل و فریب اور دھوکہ و فراڈ کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اور میں نے قسط نمبر 9 کے آخر میں عرض کیا ہے کہ دیوبندیوں اور غیر مقلدوں، اب تم قسط نمبر 10 کا انتظار کرو، میں اس میں بھی تمہاری المحنت کے شیش محل کو چکنا چور کر کے دکھاؤں گا۔ تو قارئین کرام، میری آنے والی گفتگو کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ میں اس میں بھی مزید دکھاؤں گا کہ دیوبندی وہابی مذہب کی المحند بلا شبہ جھوٹ کا پلندہ اور دجل و فریب سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ تو دیکھیے، امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوبندیت کی شہ رگ پر انگلی رکھتے ہوئے علماء حرمین شریفین پر خوب اچھی طرح واضح کیا ہے کہ یہ رشید و خلیل وغیرہ فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے مخصوص افراد اور پکے وہابی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ وہ انکشاف کیا ہے جس کے انکار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے اس انکشاف حق و صداقت اور ناقابل انکار حق بیانی پر اکابر علماء دیوبند چیخ پڑے اور اپنی وہابیت کو چھپانے کی غرض سے صدر دیوبند حسین احمد وہابی نے اپنی کتاب شہاب الثاقب میں لکھا ہے کہ دجال مجددین نے اس رسالہ یعنی حسام الحرمین میں اس غرض خاص سے ان اکابر کو وہابی کہا ہے تاکہ اہل عرب دیکھ کر ہی غیظ و غضب میں آ کر دل ملا جاوے اور بلا پوچھے گچھے بغیر تعمل تکفیر کا فتویٰ دے دے اور پھر لفظ وہابیت کو متعدد جگہوں میں مختلف عنوانوں سے الفاظ خبیثہ سے یاد کیا ہے۔ الشہاب الثاقب صفحہ 42-43۔ اس پر میں خود کہتا ہوں کہ واقعی اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبی کے ساتھ علماء حرمین شریفین پر یہ واضح کیا ہے کہ علماء دیوبند حقیقتاً وہابی ہیں اور یہ فرقہ وہابیہ کذابیہ کے مبلغ و پیروکار ہیں۔ تو میں علماء دیوبند سے پوچھتا ہوں کہ علماء دیوبند کی وہابیت کو علماء حرمین شریفین پر اجاگر کرنے میں اعلیٰ حضرت نے کوئی غلطی کی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔
کوئی بھی دیوبندی وہابی مولوی طاقت نہیں رکھتا جو اعلیٰ حضرت کے اس حق بیانی کو غلط ثابت کر دے۔ اس آفتاب سے بھی روشن صداقت پر حسین احمد وہابی کا اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا یہ اس کی نہایت درجے کی کمینگی، بے شرمی و بے حیائی اور بے ہودگی ہے۔ نشہ وہابیت میں مخمور ہو کر صدر دیوبند حسین احمد وہابی نے اعلیٰ حضرت کے خلاف کس قدر بےہودہ گوئی کی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی 120 صفحے کی کتاب شہاب الثاقب میں اعلیٰ حضرت کو سڑی 640 گالیاں دی ہیں، لیکن اس احمق و نادان وہابی نے یہ نہ سوچا کہ خود اس کے گھر کی کتابوں سے ثابت ہے کہ علماء دیوبند واقعی وہابی ہیں، اور وہابی خود ان کا ایک بہت ہی پسندیدہ لقب ہے۔ تو شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود علماء دیوبند کے اس پسندیدہ لقب کو علماء حرمین شریفین پر واضح اور اجاگر کر دیا۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے کیا غلطی کی ہے؟ ان حقائق اور صداقتوں کے باوجود حسین احمد وہابی نے جو اعلیٰ حضرت کو سڑی گالیاں دی ہیں، تو ایسی ذلیل حرکتوں سے اس نے خود اپنے ہی نامہ اعمال کو سیاہ سے سیاہ تر کر لیا ہے۔ قارئین کرام، اب ہم اس پر چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں جن سے واضح تر ہو جائے گا کہ بے شک علماء دیوبند وہابی ہیں، اور یہ خود ان کا بہت ہی پسندیدہ لقب ہے۔ یہ خود ان کا اپنا بہت ہی پسندیدہ لقب ہے۔ دیکھیے دیوبندی وہابی مذہب کے قطب اعلیٰ رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ رشید احمد نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 280۔ اور دیوبندی وہابی مذہب کے مناظر اعظم مولوی منظور نعمانی نے ایک موقع پر تبلیغی جماعت کے امام مولوی زکریا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اور ہم خود اپنے بارے میں صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ اس پر مولوی زکریا نے جواب دیا کہ مولوی صاحب، میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں۔ مولانا محمد یوسف نمبر صفحہ 23-24۔ اور سنیے، وہابی بنانے کے لیے حکیم دیوبندیہ مولوی اشرف علی تھانوی کی بے قراری کا عالم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو جائے تو سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں۔ افادات الیومیہ جلد اول قسط 4 زیر ملفوظ صفحہ 875 صفحہ 443۔ قارئین اکرام، اور سنیے، وہابی مذہب کی ایک مسجد جس میں تھانوی صاحب بھی رہتے تھے، اس میں کچھ سنی عورتیں مٹھائی لے کر آئیں اور موجود طالب علموں سے کہا کہ اس پر بڑے پیر صاحب کی نیاز دے دو۔ ان سے مٹھائی لے کر وہابی طلبہ بغیر فاتحہ کیے سب مٹھائی کھا گئے۔ وہ عورتیں اپنے مردوں کو بلا لائیں اور مسجد میں شور و غل ہونے لگا۔ یہ ساری باتیں میں سنا رہا ہوں تھانوی کی افادات الیومیہ سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو بلا لائیں اور مسجد میں شور و غل ہونے لگا۔ آخر کار تھانوی صاحب وہاں خود آئے اور سنی مسلمانوں سے کہا کہ یہ سب وہابی ہیں، یہ نیاز وغیرہ کیا جانے، تم اس کام کے لیے اس مسجد میں مت آیا کرو۔ تب وہ قصہ ختم ہوا۔ افادات الیومیہ
जिल्द 100 किस्त 2 सफ़ा 77 ज़ेरे मलफूज सफ़ा 377। देखो देवबंदियों वहाबियों, ये सब तुम्हारे अकाबिर के अक़वाल व बयानात हैं। इनसे साबित मशहूर आलम गुस्ताख़ रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मुक़्तदियों और पैरोकारों को ही वहाबी कहते हैं। और उलमाए देवबंद बिला शक वहाबी हैं, और वहाबी खुद उनका बहुत ही पसंदीदा लक़ब है। और इसके बाद मुसलमानों के डर से जो उलमाए देवबंद ने शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब और उसके मुक़्तदियों के गैर इस्लामी हालात और उनके कुफरिया अकायद को बहुत तफसील से लिखा है। उनके बारे में इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि ये उलमाए देवबंद ने अपने मुंह पर खुद अपना थप्पड़ मारा है, और ये सब वहाबी मजहब की कहानी खुद उनकी अपनी ज़बानी है। अब इसके बाद देखिए माहिर तक़िया वो धोखा फराड खलील अहमद वहाबी ने 12वां सवाल खुद ही तैयार किया है और खुद ही लिखा है। क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। वो लिखता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी हलाल समझता था मुसलमानों के खून और उनके मालो आबरू को, और तमाम लोगों को मंसूब करता था शिर्क की जानिब, और सलफ की शान में गुस्ताखी करता था। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? और क्या सलफ और अहले क़िबला की तकफीर को तुम जायज़ समझते हो या क्या मशरब है? अल-मुहन्नद सफ़ा 45। देखिए अपने इमाम के ख़िलाफ़ खुद ही वो अक़ीदा लिख दिया यहाँ। ये सवाल की सूरत में शेख नजदी का वाकई यही सब अक़ायद है जिसको सदर देवबंद ने खुद ही सवाल बना के अपने को वहाबियत से अलग साबित करने के लिए कि हम वहाबी नहीं हैं, देवबंदी वहाबी नहीं है, ये साबित करने के लिए ये हरकत की कि खुद ही सवाल गढ़ा और ये सवाल लिखा जो अभी सुना है। ये कहाँ है? अल-मुहन्नद सफ़ा 45 पर है। तो देखिए शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब के बारे में सवाल में जो कुछ भी है बिल्कुल नाकाबिल इनकार हक़ व सदाकत है। और आके तारीख पर भी यही सब्त हो चुका है, जिसके इनकार की कोई भी सूरत नहीं। अब देखिए खुद अपने इस इमाम फासिद यानी शेख नजदी के बारे में इमाम देवबंदियत खलील अहमद वहाबी ने खुद ही ये लिखा है कि हमारे नज़दीक उनका यानी शेख नजदी मोहम्मद बिन वहाब का, मेरे नज़दीक उनका यानी शेख नजदी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का हुक्म वही है जो साहिब दुर्र मुख्तार ने फरमाया है। चंद सदर के बाद लिखा है कि उनका अकीदा ये था कि बस वही मुसलमान है और जो उनके अकीदे के ख़िलाफ़ हो वो मुशरिक है, और इसी बिना पर उन्होंने अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत का कत्ल मुबाह समझ रखा था। अल-मुहन्नद सफ़हा 46। देखिए अल-मुहन्नद की इस इबारत में खलील अहमद वहाबी ने तक़ियाबाज़ी की हद कर दी है। वहाबी मज़हब के बानी शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब के बारे में खुद लिख बैठा है कि हमारे नज़दीक उनका हुक्म वही है जो साहिब दुर्र मुख्तार ने फरमाया है। मैं कहता हूँ कि साहिब दुर्र मुख्तार ने क्या फरमाया है? यही कि शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब खाजी था, बहुत बड़ा गुस्ताख़ रसूल था, उसके अक़ायद कुफरिया थे वगैरह वगैरह। खलील अहमद ने खुद ही ये भी लिखा कि उनका ये अकीदा था कि बस वही मुसलमान है, और जो उनके अकीदे के ख़िलाफ़ हो यानी वहाबी न हो, सुन्नी मुसलमान हो, वो मुशरिक है। और इसी बिना पर उन्होंने अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत का कत्ल मुबाह समझ रखा था।
یہ خلیل کی کتنی بڑی تقیہ بازی اور دھوکہ و فراڈ ہے. دھوکہ و فراڈ ہے کہ خود اس نے اپنے ہی وہابی مذہب کے بانی شیخ نجدی ابن عبد الوہاب اور اس کے مقتدیوں کے خلاف وہ سب کچھ لکھ ڈالا جو علماء عرب و عجم کے علماء اہل سنت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خلیل احمد وہابی کے مکروہ چہرے پر خود اپنا ہی تھپڑ ہے کہ نہیں؟ ضرور ہے، ضرور ہے. یہ حال ہے دیوبندی وہابی مذہب کی کتاب المحند کا، جس کی زد پر خود تمام دیوبندی اور وہابیہ غیر مقلدین ہیں. کیا ہے کوئی غیر مقلد و بظاہر مقلد وہابی جو کذابی و دجالی میں المحند جیسی کوئی دوسری کتاب دکھا سکے؟ جب نہیں دکھا سکتے اور یقیناً نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسی غلیظ و ناپاک جھوٹ کا پلندہ اور دھوکہ و فراڈ سے بھری ہوئی المحند کتاب کو تم وہابیوں نے جو اپنا جزو ایمان بنا رکھا ہے، یہ ایمان و اسلام سے دشمنی اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے کٹ کر جہنم کی سب سے نچلی سطح پر جا پہنچنا ہے کہ نہیں؟ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. حضرات سامعین، میں بہت روشن دلائل سے ثابت کر چکا ہوں کہ علماء دیوبند خود اپنے اکابر کے اقرار و اعلان کے مطابق یقیناً مشہور عالم گستاخ رسول محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے مقتدی و پیروکار وہابی ہیں. یہ حسام الحرمین شریف کی برکت ہے کہ جب سے یہ کتاب شائع ہو کر منصہ شہود پر آئی ہے، اسی وقت سے عام و خاص سب نے جان لیا ہے کہ علماء دیوبند بلا شک وہابی ہیں. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہابی کہتے ہیں گستاخ رسول کو، جیسا کہ خود وہابیوں کے بہت بڑے سردار صدر دیوبند حسین احمد وہابی نے لکھا ہے کہ وہابی کہتے ہیں گستاخ رسول کو. دیکھیے خود حسین احمد وہابی نے یہ بالکل سچ لکھ دیا ہے کہ وہابیہ بارگاہ نبوت میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے رہتے ہیں. نقص حیات جلد اول صفحہ 121. اس سے ثابت ہوا کہ وہابی کہتے ہیں گستاخ رسول کو جس کا کام ہر گھڑی بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنا ہے. ممدوح وہابیہ ابو الکلام آزاد نے بھی، یہ وہابیوں کے ممدوح ہیں، وہابیوں کے اپنے آدمی ہیں، تو ممدوح وہابیہ ابو الکلام آزاد نے بھی اس سچائی کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہابی ضرور گستاخ رسول ہی ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے. دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ وہابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، اگر قائل ہیں بھی تو صرف اتنے جیسے چھوٹے بھائی کے لیے بڑا بھائی، معجزات کے بھی منکر ہیں، ختم نبوت کے بھی قائل نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو ایک خاص بغض ہے. جہاں کوئی بات ان کی فضیلت و منقبت کی آئی اور انہیں مرچیں لگیں، مجلس میلاد کے اس لیے منکر ہیں کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، درود پڑھنے کو بھی برا جانتے ہیں،
کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت کہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہیں کیوں پسند آنے لگی؟ جہاں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اولیاء اللہ کی منقبت، بزرگان دین کی بزرگی کی کہی جائے یا کی جائے، فوراً اسے شرک و بدعت کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ان سب سے بغض و کینہ ہے، اور ان کی توہین و تذلیل ان کو خوش آتی ہے۔ بحیثیت مجموعی وہابیوں کے بدترین خلائق ہونے، کافر ہونے، کافروں میں بھی بدترین قسم کے کافر ہونے میں کسی رد و قد کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ آزاد کی کہانی، خود آزاد کی زبانی، صفحہ 233۔ ابوالکلام آزاد وہابیوں کے ہی مستند آدمی ہیں، انہوں نے اوپر کی ایک ایک بات بالکل سچ لکھی ہے۔ ان کی باتوں کو دیوبندی ہو یا غیر مقلد وہابی سب ٹھنڈے دل سے قبول کرتے ہیں، اور آج تک کوئی بھی وہابی ان کی مندرجہ بالا باتوں کو رد کرنے کی ہمت نہیں کر سکا ہے۔ المختصر، اس سے بھی ثابت اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ وہابی کہتے ہیں گستاخ رسول کو، اور وہابیوں میں سب سے بدتر وہابی علماء دیوبند ہیں۔ اس کے بعد قسط نمبر 11 کا انتظار کیا جائے، اس میں بھی المحند کی دھجیاں بکھیری جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج تو سبھی برکاتی کولکاتہ۔